عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا کہ میرے محبوبہ سونیا ان قریب اللہ تانوں مقام محمود دے اتے جلوہ فراز کر دے گا۔ یہ مقام محمود کی ہے، یہ حقیقت اندر شفاعت مصطفیٰ ہے۔ شفاعت دا فرمانے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت، یعنی سرکار فرما رہے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی میں اس بندے دی شفاعت ضرور کرانگا جیڑا بندہ میری قبر انور دی زیارت کر لوے۔ ایتھے بھی سرکار نے اپنی پاور، اپنی شان اور اپنی جنی اللہ نے توفیق بخشی ہے نا میرے آقا نے پوری کائنات کسی نے اتنی طاقت نہیں بخشی، ادھے بھی حضور اپنی شان دا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں ان دی شفاعت ضرور کرانگا جیڑا بندہ میری قبر دی زیارت کر لے۔ یعنی قبر دی زیارت ہو گئی، حضور دے روزہ انور دی زیارت ہو گئی، سرکار دی سنہری جالیاں نے دیکھ لیا۔ سرکار فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس بندے کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے جس نے اپنی آنکھوں سے میرے روزے کو دیکھ لیا۔ اور حضور دا فرمانے ما بین بیتی و منبری من روضۃ الریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر جتنی جگہ ہے منبر تک یہ ساری کی ساری جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے کا نام ریاض الجنہ، اس کا نام کیا ہے؟ ریاض الجنہ، کہ ما بین بیتی و منبری من روضۃ الریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر حجرہ مصطفیٰ سے لے کر اور میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ ساری ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے یہ، جنت کا۔ اور آگے فرمایا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان، اللہ اللہ اللہ، من زارہ قبری، جس نے زیارت کی میری قبر کی، میرے روزہ کی، میرے گنبد خضرہ کی، سنہری جالیوں کی، جس نے روزہ عطر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ قرآن کہہ رہے ہیں عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور جب اذان دی دعا آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا، شفاعت مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اذان سنی، یہ بھی حدیث مبارکہ یاد کر لو، جس نے اذان سنی پھر اس کے جواب دیا، پھر اس کا پہلے اس نے اذان سنی غور سے، ہر کلمے کا جواب بھی دیتا رہا، اور پھر اس نے اس دعوت کامل کو اپنی زبان سے پڑھا جو اذان کے بعد کی دعا ہے۔ فرمایا پھر اس نے اس دعا کو پڑھا اور پھر اس میں میرے وسیلے سے دعا مانگی، آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ فرمایا جو بندہ اذان سنے پھر اس کا جواب دے پھر اس کے بعد دعا مانگے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہگار جب محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گے زلفیں، میرے آقا پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، میرے آقا پھر امت کی بخشش کا۔ لو جی سماعت فرما لو، بخاری دی حدیث پڑھنے لگا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شفاعت دو قسم دی۔ حضور نے فرمایا شفاعت کنی قسم دی؟ ذرا شفاعت کنی قسم دی؟ شفاعت کنی قسم دی؟ ایک شفاعت صغرا یعنی چھوٹی شفاعت، اور دوسری شفاعت کبرا یعنی بڑی شفاعت۔ یہ چیز سمجھ آگئی؟ شفاعت دا موضوع سماعت فرماؤ۔ ایک شفاعت صغرا یعنی چھوٹی شفاعت، ایک شفاعت کبرا یعنی بڑی شفاعت۔ انہاں دوہاں وچ فرق کی ہے؟ شفاعت کبرا صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت ہے جڑی حضور نے عطا کرنی، کوئی روڑا۔ شفاعت صغرا یعنی ستے بندے بولو ذرا، چھوٹی شفاعت۔ شفاعت کبرا
میں تو موضوع جو سنانا تو بڑا لطف آئے گا، لیکن ذرا تھوڑا جا علمی چیزیں نے نا تو سمجھا دے وہاں کی چیز ہے۔ شفاعت صغرا چھوٹی شفاعت، شفاعت کبرا، اور شفاعت کبرا صرف حضور علیہ السلام دی ذات ہے اور دنیا تے کوئی چیز ہے۔ شفاعت صغرا کی ہے جس بندے دے چھوٹے بچے فوت ہو جان، عمر چھوٹی ہو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بالغ ہونے تو پہلے بچے فوت ہو جان، تو اس بچے فوت ہونے تو بعد جدو قیامت دا دن آئے گا نا تو اللہ فرمائے گا بچیاں نو جاؤ جنت تے چلے جاؤ۔ وہ بچے کہن گے کہ اللہ سی اپنے ماں باپ تو بغیر جنت تے نہیں جانا۔ اے شفاعت صغرا ہے۔ یہ تو بدبخت میرے نبی دی شفاعت دا انکار کردہ ہے نا۔ چھوٹے بچے باہیں جڑے مرضی بندے دے فوت ہو جان ہوئے مسلمان، حضور نے فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گے، وہ شفاعت صغرا ہے۔ یہ سنو ذرا، شفاعت صغرا کی ہے چھوٹی شفاعت، وہ کہن گے یا اللہ سی اپنے ماں باپ تو بغیر جنت۔ صحابہ کول بیٹھے سن، صحابہ نے عرض کی تھی لاجپال جن دے 3 بچے چلے گئے دنیا تو وہ تے چلے گئے، شفاعت انہاں دی قبول ہو گئی، تے جن دے 2 بچے فوت ہو جان سونے محبوبہ ان دا کی بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی جنت جائے گا، ان دی بھی شفاعت ان دے بچے کرنگے۔ پھر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جن دا 1 بچہ فوت ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی رب دی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ میرے والدین کو جنت دے، اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کو اولاد نہیں سی ہے، اس حوالے نالنا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دا 1 بچہ چلا جائے چھوٹی عمر ہے 24 جنتی، جن دے 2 چلے جان ان دی بھی سفارش ہو گئی، جن دے 3 چلے جان تے سونیا محبوبہ جن دا کوئی بچہ ہی بچپن وچ فوت نہ ہوئے یا جن دے کول اولاد ہی نہ ہوئے ان دی سفارش کون کرے گا؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عائشہ گھبرا نہ، جن دا کوئی نہیں ہوئے گا ان دا محمد رسول اللہ ہوئے گا۔ اے شفاعت مصطفیٰ، اے شفاعت کبرا ہے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم ہوں گے دنیا میں با عمل لوگوں کی شفاعت کریں گے، اس دنیا دا عالم شفاعت کر دیا تو محمد رسول اللہ دا کی مقام ہوئے گا؟ فرمایا جو حافظ ہوگا اس کے باپ کے سر پر اور ماں کے سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ کیڑا حافظ؟ رمضانی حافظ نہیں، جڑا با عمل حافظ ہے، با عمل۔ آگے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن شفاعت کرے گا، جو اس کو پڑھتے ہیں نا یہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا پھر رمضان شفاعت کرے گا، یہ عرض کرے گا مولا نے میری بڑی قدر کی تھی، روزے رکھے، انہیں تراویح سنی، انہیں قرآن سنیا، میرے مولا انہیں محبت نال دا حق ادا کیتا، گھر وچ انہیں صبح سارا دن کھانا نہیں پکڑن دیتا، میری عزت کیتی ہے، میری سفارش انہوں جنت عطا فرما۔ سرکار نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا اور بولو نا رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ اللہ نے 5 چیزاں مینو عطا فرمائیاں جڑیاں کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں۔ حضور فرماندے نے جڑیاں 5 چیزاں اللہ نے مینو عطا فرمائیاں ایک کسے نو اللہ نے عطا بولو عطا 5 چیزاں سنو حضور دی عظمت دیاں۔ حضور فرماندے نے اللہ نے میرے جسم میں روب پیدا کیتا ہے، میرا دشمن 1000 میل دور بھی بیٹھا ہوئے گا ان دے جسم تے میرا روب طاری ہو جائے گا۔ فرمایا سرکار نے اللہ نے میں نے روب عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے پہلے امتاں واسطے تھوڑی تھوڑی جگہ مخصوص کیتی سی نماز واسطے، یعنی کوئی 2 مرلے دی مسجد ہے کسی دی 4 دیئے اس تو علاوہ وہ نماز ادا نہیں کر سکدا۔ اللہ نے مینوں شان عطا فرمائیے کہ جدو میرے قدم زمین تے لگے نے اللہ نے پوری کائنات نو پاک کر دیتا۔ کوئی مسجد نماز پڑھے یا جنگل وچ، کوئی گھر وچ نماز پڑھے یا حضر وچ، کوئی بس وچ نماز پڑھے یا ٹرین وچ، حضور نے فرمایا کہ میرے قدموں کی برکت سے اس زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ یہ دوسری میری شان ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ وچ لڑن تو بعد جڑا مال بچدا ہے انہوں مال غنیمت کہندے نے، انہوں کی کہندے نے؟
سرکار نے فرمایا اللہ نے صرف مجھے مال غنیمت مجھ پر حلال کیا ہے اور کسی نبی پر مال غنیمت کو حلال نہیں فرمایا. پھر فرمایا حضور نے چوتھی فضیلت، سرکار نے فرمایا باقی نبی اپنی امتوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے محلوں کے لیے، لیکن اللہ نے یہ مجھ پر مہربانی فرمائی کہ مجھے اللہ نے پوری کائنات شرق سے غرب، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، آدم سے پہلے سے لے کر ازل سے ابد تک اللہ نے کل کائنات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یہ بھی میری فضیلت. اور لجپال نے فرمایا پنجویں فضیلت، فرمایا قیامت کے دن جب کسی کی سنی نہیں جائے گی، اس محشر کے میدان میں اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے کہ میں جو اپنے رب سے کہوں گا وہ میری بات مان لے گا. شفاعت کبریٰ یہ بھی اللہ نے صرف میں نے عطا فرمائی ہے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ فرماندے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ عجیب منظر ہوئے گا محشر دے میدان دا کہ اللہ سونے دے ممبر لائے گا نبیاں واسطے. کیڑے ممبر جی؟ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین اپنے انبیاء علیہ السلام واسطے سونے دے ممبر عرش معلا تے رب العالمین لگا دے گا. اور اب میرا ممبر اللہ اپنے عرش دے اتے اپنے تخت دے سجے پاسے لگائے گا. رب العالمین دے محبوب نے فرمایا شفاعت مصطفیٰ سنن والے پوچھو کرو میرے نبی کنے لجپال تے کنے کریم نے. حضور فرماندے نے سارے نبیان اللہ سونے دے ممبر عطا فرمائے گا اور نبیان سونے دے ممبراتے بیٹھن دا رب آرڈر کرے گا. ہر نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا. لجپال آقا فرماندے نے میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا، سارے نبی اپنے ممبراتے بیٹھ جان گے، میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا. سرکار دی بارگاہ اندر صحابہ عرض کر دینے لجپال آقا تسی کی کرو گے؟ سرکار فرماندے نے میں رب دے تخت دے سامنے سر جھکا کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. سر جھکا کے ہاتھ بن کے دونوں ہاتھ بننا گا تخت رب العالمین دے سامنے کھڑا ہوں گا. سارے نبی ممبران تے بیٹھ جان گے سونے دے آتے، میں کھڑا رہوں گا. یا رسول اللہ تسی کیوں نہیں بیٹھو گے؟ ان سرکار دا درد سنو. حضور فرماندے نے میرے فکر ہوئے گی کہ کدے میں ممبر تے بیٹھا ہوں تو میرے کسی امتی نو جہنم میں نہ لے جان. اللہ اکبر. میں صدقے کیوں نہ جاواں مصطفیٰ دی ذات تو، کائنات دی عظمتاں کیوں نہ قربان کر دیواں مصطفیٰ دی ذات تو، کائنات دے درد اور ہمدردیاں اور محبتاں اور غم خاریاں کیوں نہ قربان کر دیواں مصطفیٰ دی ذات تو. حضور فرماندے نے میں سونے دے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا. مینوں غم کس چیز دا ہے کہ میری امت دا کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے. میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاواں گا اور کھڑا ہو کے سر جھکا لواں گا اور میرے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کراں گا مولا حساب جلدی کر. کی کر؟ ہن ذرا توجہ کرنا ہے. شفاعت دا موضوع سن رہے ہو. یہ 50,000 سال دا ایک دن کنی دیر دا محشر دا دن جڑا ہے نا جدو قیامت بپا ہوئے گی 50,000 سال دا. اللہ نے نوی میدان محشر واسطے میٹنگ کرنے واسطے اپنے محبوب نو بلایا. اللہ نے میٹنگ کرنے واسطے نا کہ محشر دا میدان ہونا ہے. انہوں انگلش کہتے ہیں ایونٹ ہونا، ایک پروگرام ہے، تقریب ہے، ایک بڑا بڑا پروگرام ہونا ہے. ان دے واسطے ایتھے بادشاہی یا اللہ دی ہے یا مصطفیٰ دی اور کسی دی بادشاہی. تو اللہ نے اپنے محبوب نو بلایا. دو گلاں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں کہ سونیا سارے نبیاں دی امت آنا ہے تے تہاڈی بھی امت میرے کول آنا ہے. میرے محبوبا تیرے نال گل کرنا جدو سارے لوگ آن گے نا دو شکاں رکھیاں اللہ نے اپنے محبوب دے سامنے. میدان محشر دا پروگرام ہونا ہے، اندے وچ کون آنا ہے، کی ہونا ہے، کس طرح ہوئے گا، محبوب نال مشورہ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے سونیا دو شکاں نے تیرے سامنے، میں تیری ادھی امت بغیر حساب جنت داخل کرا.
ایون شکا رچیا گئی نے کمنٹمنٹ ہو رہی ہے پرامس ہو رہا ہے کہ ایک ایونٹ ہونا ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہونا ہے بہت بڑی تقریب ہونی ہے میدان محشر ہونا ہے سارے نبیہ نے ہونا ہے سارے ولیہ نے ہونا ہے غوثہ قبطہ بالا ہونا ہے کافرہ ہونا ہے عیسائیاں ہونا ہے ہندوہ ہونا ہے مسلمانہ ہونا ہے اتنے نظام الدین اولیاء بھی ہونا ہے تے بابا فرید نے بھی ہونا ہے تے آجا میرے محبوبہ اس پروگرام واسطے کو انتظام کر لئیے حضور آگئے نے باقی گلہ جڑیاں ہونیاں سن ہو گئیاں اے دو شکا رکھیاں گئیاں کہ سونیا میں تیری امت نو ادھی امت نو بغیر حساب جنت داخل کر دینا سرکار دے چہرے تے رنجیدگی جی آ گئی حضور علیہ السلام نا باقی ادھی امت واسطے سوچن لگ پے لجپال جدو سوچیا اللہ نے فرمایا پھر سونیا دوسری شرط الہ العالمین فرمایا یا ادھی امت بغیر حساب جنت داخل کر لے یا شفاعت دا حق لے لے یا شفاعت دا ہن تسی دسو حضور نے کیڑی شک قبول کیتی ہوئے گی دوسری شک کیڑا قانون حضور نے پاس کیتا ہوئے گا دوسرا ان سرکار تی بارگاہ ور صحابہ نے عرض کی تھی نا کہ سونے آدھی امت ٹھیک نہیں سی بغیر حساب جنت جاندی باقی اپنا حساب دے کے جاندے لاجپال فرماندے نے آدھی امت جڑی رہ جانی سی وہ بھی تو میری امت ہے نا وہ تو میری کلمہ پڑھے ہے نا میں انہوں نے اس طرح حساب نہیں یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا میں انہی دیر تک سر سجدیوں چکنا ہی نہیں جدو اللہ نے میری ساری امت نہ بخت دیتی سر سجدے میں ہو جائے ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں وہ امت کی بخشش کا اصرار کریں گے وہ امت کی بخشش کا 50,000 سال دا دن بڑا کٹھن معاملہ ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین تے پیری جتی بھی کوئی نہیں سنگیا تے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں بڑا اوکھا ویلا اسے واسطے بزرگ فرماندے نے ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی حشر کا سارا نقشہ جنوں اپنے محبوب کریم دی شفاعت یقین مل کے پڑے حشر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اوڑ کر کالی کملی گے حشر کا سارا نقشہ میرے آقا فرماندے نے میدان محشر اندر میری امت کا جو حساب شروع ہوئے گا سرکار فرماندے نے میں مقام محمود تے مبعوث ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب دے سامنے تخت دے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت دا سارا حساب کروا رہا ہوں گا لجپال آقا فرماندے نے فرشتے ایک بندے دا نامہ عمال پکڑن گے اللہ دے بندے دی بارے پوچھن گے نمازاں ٹھیک نے ٹھیک نے روزے پورے نے ہاں پورے نے حج بھی پورے نے جی پورے نے صدقے بھی پورے نے ہاں جی پورے نے اے نمازاں روزے صدقے حج زکاتاں دی گلاں تے پھر حقوق العباد دی واری آئے گی حقوق العباد بھی پورے نے ہاں پورے نے سرکار فرماندے نے ایک ایسا گروہ میری امت آئے گا جنہاں دے سارے عمل پورے ہون گے اللہ فرمائے گا دخل الجنت من رحمتی سرکار نے فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ دی رحمت نال
جنت مل جائے جائے ایک پاسے گروپ کھڑا ہو جائے گا میدان محشر اندر جنہاں دے صدقے خیرات نمازاں حجاں زکاتاں حقوق العباد اخلاق سب پورا ہوئے گا نا انہاں دے نامہ مالک ایک سائڈ تے لین لا دیتی جائے گی اللہ فرمائے گا انہاں نو میری رحمت نال جنت عطا فرما کندے نال خدا دی قسم نہ کوئی نمازاں تے مان ہے تے نہ کوئی عبادتاں تے سانو تے مان ہے تے سونے کملی والے تے مان ہے تے اللہ حضرت فرماندے نے وسعتیں دی خدا نے دامن محبوب کو امت کے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے امت کے جرم کھلتے جائیں گے حضور ایک دو بندیاں واسطے نہیں پوری امت واسطے میری ایک اکھ دا بدلہ بھی اتنا نہیں کہ تیری ساری زندگی دی عبادتوں دے مقابلے وچ قبول کیتی جائے میں جو کچھ تینوں عطا کیتا نا ایک اکھ دا آنا جنوں ڈیلا بھی کہندے ہو اون دے وچ میں جڑے کیمرے اون دے وچ میں جڑی موونگ سسٹم اون دے اندر میں جڑا لینس لا دیتا ہے نا اللہ فرماندا ہے کہ آئی ریسیپٹر 13,000 بلب تیری اکھ وچ لائے بولیا جناب بالکل کیونکہ رب دی تعریف ہو رہی ہے تواڈے ابے دی تعریف ہوے تے پھر تسی سبحان اللہ کھنی یہ اللہ دی تعریف ہے جنے 13,000 بلب تیری اکھ وچ لایا ہے ایک اکھ وچ کتنا بلب اینو کہندے نے سائنس وچ آئی ریسیپٹر یہ آئی ریسیپٹر 13,000 بلب تیری ایک اکھ وچ اور 13,000 دوسری وچ 26,000 بلب لا کے بھی کہندا نہیں میں تیرے تے احسان کیتا ہے 26,000 بلب تیری اکھاں وچ لا کے بھی تینوں نہیں آندا میں احسان کیتا ہے اے کہندا ہے ہاں تو اکھاں لیاں نے اینو موج کر ہر چیز ویکھ لیکن میری نافرمانی نہ کری میں تیرے تے احسان کیتا ہے جڑا اپنا محمد تینوں عطا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر دو جگہ تے گروہ لگ جان گے ایک جگہ تے عمل پورے والے ایک جگہ تے گناہگار تو آپس سے لینا بن جان گیا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وارث نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اور رحمت والے لوگ جنت چلے جان گے پیچھے میرے گناہگار امتی جنہاں نے کلمہ میرا پڑھیا ہوئے گا حضور فرماتے ہیں انہاں واسطے میری شفاعت دا تاج اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا کیونکہ رب نے وعدہ کیتا ہے نا والا سوف یعطی کا رب ترضا سونیا بیان قریب نہ تینوں دیواں گا تو راضی ہو جائیں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ فرماندے نے میرے گناہگار امتی جنہاں کول نمازاں گھٹ نے روزے گھٹ نے حجاں زکاتاں گھٹ نے عمل گھٹ نے لیکن میرے نال محبت بڑی کر دینے نال میرا نام آوے تیرے تے خوشی آ جاندی ہے میرا نام آوے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے زندگی اندر میرے تو علاوہ کسی نالے نے محبت نہیں کیتی اعمال انہوں نے کمزور نے لیکن میرے نال منافقت نہیں کیتی محبت کرنے والے نے سرکار فرماندے نے گناہگاراں دی صف اندر کھڑے ہون گے نا تے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میں میدان محشر وچ کھڑا ہو جاواں گا اور عرض کراں گا اللہ تو اپنا میرے نال وعدہ کیتا سی والا سوف یعطیک ربک فترضا میں سونے تینوں راضی کراں گا آج میری راضی کران دی واری آئی ہے میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا سونے دس کی چاہنا ہے فرمایا سو عرض کی میرے رب العالمین اے جڑے گناہگار لوگ نے انہاں وچوں کئیاں نوں میں پہچاننا گناہگار میرے پیار کرنے والے محبت کرنے والے عشق کرنے والے جنہاں نے اپنی زندگی اندر میرے نال پیار کرنا شیوا بنا لیا میری محبوب نے میں جنت اندر داخل کرنا چاہنا میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ میں آرڈر دے گا اللہ فرمائے گا سونیا اپنی انگلی دا اشارہ کردا جا اپنی انگلی دا اشارہ کردا جاؤ جندے ول تیرا اشارہ ہوئے گا وہ جنت جائے گا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضور نے اشارہ کرنا تے میرا کم بن جانا میں اپنے آپ کو انہاں گناہگاراں وچ سمجھنا میں اپنے آپ کو انہاں گناہگاراں وچ سمجھنا یقیناً سمجھنا 100% سمجھنا 10,000% سمجھنا اور اندے وچ شک بھی
میں نو پتہ ہے کہ جدو ہوتے گناہگاراں میں سانو شامل کر لیا جائے گا ہر بندہ اپنے گریبان وچ منہ پا کے ویکھے میں اپنے گریبان وچ منہ پا کے وینا گناہگاراں وچ جدو شامل کر لیا جائے گا نا عمل گھٹ نے پتہ لگ گیا گناہگار ہے نمازاں گھٹ نے سستی ہے لیکن یہ تے آواز آوے گی نا کہ جدوں بھی گل کردا سی میری تعریف دی کردا سی اے میرا وہ غلام میرا خادم ہے جن نے حدیثہ میں بھی پڑھیا ہے تے میرے محبوب دی تعریف پڑھی ہے حضور دا اشارہ ہوئے گا بات بنیں گی تسی اپنی محبت نال کہو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا سونیا محبوبہ جدو رب جنو آرڈر کرے گا گناہگاراں نو جنت اندر داخل فرما لو حضور فرماندے نے میں اپنی انگلی دا اشارہ کردا جاواں گا ایک گناہگار جندے تے آرڈر ہو گیا گناہگار الگ گروپ لگا دیتا گیا الگ صف بنا دیتی گئی وامتاز اليوم ایھا المجرمون اج مجرماں نو الگ کر دیتا جائے گا حضور فرماندے نے میری امت دے بڑے گناہگار بندے جنہاں ول میرا اشارہ ہوئے گا میری رحمت برسنا شروع ہو جائے گی کیونکہ رب دا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رب العالمین نے محبوب نے فرمایا میری رحمت گناہگاراں تے بسنے شروع ہو جائے گی پھر میں انگلی دا اشارہ کر داں گا انگلی دے اشارے نال ہر جنت بندہ گناہگار جنت داخل ہوندا جائے گا حضور فرماندے نے پھر میں منبر تے چڑھ کے اپنی امت نو دیکھاں گا اون دے وچ جڑے گناہگار ہون گے انہاں نو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اشارے نال جنت عطا فرماواں گا سرکار فرماندے نے پھر میرے او امتی جنہاں تے جہنم واجب ہو جائے گی انہاں واسطے پھر میں سجدہ کراں گا رب دی بارگاہ اندر اللہ دے محبوب فرماندے نے میں رب دے تخت دے سامنے سجدہ کراں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھاؤ نہ اپناؤ عرض کرنے مولا میں چاہنا میرے گناہگار بندیاں نو جنت عطا فرما دے گناہگار امتیاں نو جنت عطا فرما دے سرکار فرماندے نے میں رب دی بارگاہ دے اندر مسلسل سجدہ کراں گا لمبا سجدہ کراں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سونیا اپنا سر مبارک ہٹاؤ نہ اٹھاؤ اپنا سر مبارک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں رب نے اس وقت اپنے محبوب نو صرف آرڈر نہیں دینا بلکہ رب اپنے محبوب نو پکڑ کے اٹھا کے پوچھے گا دس سونیا تو جاننا حضور فرماتے ہیں میرا جہنمی کوئی بھی امتی جنی دیر تک جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا میں رب دی بارگاہ وچوں سجدہ دے واسطے سجدے والا سر نہیں چکاں گا جب رب نے فرمائے گا سونیا میں تیری ساری امت بخش دیتی میں تیری ساری امت بخش دیتی ہے سرکار فرماندے نے اس وقت میں اپنے رب دی بارگاہ وچوں سر سجدے وچ جھکاواں گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اللہ حضرت فرماندے نے کہ پیش حق مجدہ شفاعت سناتے جائیں گے پیش حق دا مطلب ہے کہ رب دے سامنے مجدہ کہندے نے ایسی خوشخبری جیڑی بندہ سنے تے اندر دل دی کلی کھل اٹھے آپ فرماندے نے پیش حق مجدہ شفاعت سناتے آپ روتے جائیں گے اللہ ہم کو ہساتے اعلیٰ حضرت فرماندے نے پیش حق مجدہ شفاعت سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ایمان والے پڑھو آپ روتے آئیں
ہنساتے جائیں گے آپ روتے ہم کو ہنساتے جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے ہیں لجپالا جب محشر دا میدان ہوئے گا بڑی بھیڑ ہوئے گی رش ہوئے گا حالات خراب ہوں گے تانبے دی زمین ہوئے گی سوا نیزے دے سورج ہوئے گا کوئی بندہ پرسان حال نہیں ہوئے گا ماں بیٹے نو نہیں سنبھالے گی بیٹا باپ نو نہیں سنبھالے گا بھائی بھائی نو نہیں سنبھالے گا ماں اپنی بیٹیاں نو بھول جائے گی بیٹی اپنے والدین نو بھول جائے گی. لجپالا اسی اس بھیڑ وچ کتھوں تانوں ڈھونڈاں گے کیویں تسی نظر آؤ گے. حضور فرماتے نے میرے دو مقام ہون گے لجپال کیڑے کیڑے فرمایا یاد میں حوض کوثر تے ہوواں گا اپنے گناہگار امتیاں نو حوض کوثر دا پیالے پلا رہا اعلیٰ حضرت فرماتے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. حوض کوثر ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب حضرت انس نے پوچھا نا کہ لجپال ماں بیٹی نو نہیں سنبھالے گی بیٹا باپ نو نہیں سنبھالے گا میاں بیوی نو نہیں سنبھالے گا بیوی میاں نو نہیں سنبھالے گی تو سونیا تسی بڑی شہنشاہ ہستی ہو تہاڈے تو بغیر گزارا کو نہیں کیویں ڈھونڈاں گے. حضور فرماندے نے دو ہی مقام ہون گے یا حوض کوثر تے کھلو گے اپنے نبوت والے ہتھاں نال اپنے گناہگار پیاسیاں امتیاں نو پانی پلا رہا ہوں کیڑا حوض کوثر دا. یا رسول اللہ اوتھے نہ ملو فرمایا پھر میں نا میزان عمل تے ہوواں گا کتھے ہوواں گا میزان عمل تے جتھے اعمال تولے جا رہے ہون گے حضور اوتھے کی کرو گے فرمایا جدوں میرے کسی امتی دی عمل گھٹ جان گے نا اون دی عمل پورے کراواں گے. حضور فرماندے نا قیامت والا دن میزان عمل تے میرا ایک امتی آئے گا ان دی عمل تھوڑے ہو جان گے ان دی عمل گھٹ جان گے گناہ ود جان گے فرشتے انہوں پکڑن گے جہنم واسطے تے میں اپنے جبے وچوں نا ایک پرچی کڈاں گا تے میں ان دی نیکیاں والے پاسے رکھ دیواں گا عمل بھارے ہو جان گے میدان محشر شور پہ جائے گا اے جہنم وال چلا سی جنتی ہو گیا. اس بندے نو پتہ لگے گا کہ اتنے کریم نبی میرے مصطفیٰ نبی رحمت اللہ العالمین نبی حضور جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت نے میرے تے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. اگے بڑھے گا دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو کے عرض کرے گا لاجپال اتنی کرم نوازی میرے تے کس طرح. حضور نے فرمایا ایک واری تو رات نو ستا سیں تھی ادھی رات نو تینوں جاگ آئی سی تو میرے تے درود پاک پڑھیا سی. ہائے ہائے جس چیز دی تینوں بھی خبر نہیں نا وہ تیرے مصطفیٰ نو خبر تو رات نو اٹھیا سائے تینوں پتہ نہیں لگا تو وہ پاسا پرتے آتے میرے تے درود پڑھیا میں اودوں دا درود تیرا سنبھال کے رکھے ہے آج تیرے تے مشکل وقت آیا میں تینوں وہ سارا واپس کر دیتا ہے کہ آج میدان عمل اندر تیرے عمل ہو گئے نے زیادہ اس ایک درود پاک دی برکت نال تے جڑا مسلسل 100 واری صبح تے 100 واری شام پڑھے میری آقا ہوندے تے کتنی کرم نوازی فرمان گے.